سال کا آغاز جنوری کے مہینے سے ہوتا ہے، تو ہجری سال کا آغاز محرم کے مہینے سے ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مہینے اللہ نے 12 بنائے ہیں، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے مقرر ہیں۔ ان 4 مہینوں کو باقی مہینوں پر فضیلت حاصل ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے شروع سے جس دن سے اللہ نے آسمان و زمین بنائے ہیں اس دن سے ان 4 مہینوں کو مقدس اور محترم بنایا ہے۔ ان میں سے 3 مہینے تو مسلسل ہیں، ذوالقعدہ ہے، ذوالحجہ ہے، محرم ہے۔ یہ 3 مہینے تو ایک ساتھ آتے ہیں، 2 مہینے سال کے آخر میں ہیں اور ایک سال کا پہلا مہینہ اور ایک درمیان کا ہے رجب۔ یہ 4 مہینے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا منہا اربعۃ حرم، کہ ان مہینوں میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ حرمت کا مطلب احترام والے ہیں، اور ان مہینوں کا یہ احترام آج سے نہیں ہے یا حضور علیہ السلام کے زمانے سے نہیں ہے، بلکہ یہ جب سے اللہ نے یہ کائنات بنائی ہے ان مہینوں کو اللہ نے محترم بنایا ہے۔ محرم کے حوالے سے ہمارے معاشرے میں بہت ساری چیزیں ایسی رائج ہیں، بہت ساری ایسی باتیں ہیں کہ جن کو سمجھنا چاہیے۔ ظاہر اور مختصر ہوتا ہے ان ساری چیزوں کو سمیٹنا، ان ساری چیزوں پر بات کرنا ممکن نہیں ہوتا، لیکن میں چند باتیں عرض کر دیتا ہوں جتنی باتیں عرض کرنا ممکن ہے۔ محرم کے مہینے کے حوالے سے ہمارے معاشرے میں ایک چیز یہ مشہور ہے کہ شاید اس مہینے کی فضیلت کا تعلق حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے ساتھ ہے۔ تو یہ بات تو ایک تاریخی حقیقت ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت محرم کے مہینے میں ہوئی ہے، لیکن یہ بات غلط ہے کہ اس مہینے کی فضیلت ان کی شہادت کی وجہ سے ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حدیث شریف کے اندر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب حضور علیہ السلام مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو آپ نے یہودیوں کو دیکھا کہ وہ 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے۔ تو آپ نے پوچھا کہ یہ 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا لوگوں نے کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات دی تھی۔ 10 محرم وہ دن تھا، وہ تاریخ تھی جس دن فرعون غرق ہوا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نجات دی تھی اور بنی اسرائیل کو اللہ نے نجات دی تھی۔ یہ اس کی خوشی میں روزہ رکھتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انا اولا بموسیٰ منہم، کہ میں موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب ہوں ان لوگوں سے۔ موسیٰ علیہ السلام جو دین لے کر آئے تھے میں اس دین کے زیادہ قریب ہوں، انہوں نے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو چھوڑ دیا ہے، تو میرا زیادہ حق بنتا ہے کہ میں اس دن کو مناؤں۔ اور اس دن کو منانے کا مطلب آپ نے فرمایا کہ اس دن ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ اور پھر یہودیوں کی مشابہت سے بچنے کے لیے آپ نے فرمایا صوموا یوما قبلہ و یوما بعدہ، اس سے پہلے اور ایک دن اس کے بعد، یعنی یا 10 محرم کے ساتھ 9 محرم کا روزہ رکھو یا پھر 10 محرم کے ساتھ 11 محرم کا روزہ رکھو، تاکہ یہودیوں کی مشابہت سے بچا جائے۔ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے 10 محرم کا روزہ مسلمانوں پر فرض تھا، رمضان کے روزے جب تک فرض نہیں ہوئے تھے۔ اب ظاہر ہے کہ مسلمانوں پر جب روزہ فرض ہوا تھا یا 10 محرم کا روزہ جب حضور رکھتے تھے تو اس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت نہیں
کہ محرم کے مہینے کی فضیلت بہت قدیم ہے، اور حدیث شریف میں تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ محرم کے مہینے آپ نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان کے بعد سب سے افضل ترین روزے محرم، اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں۔ محرم کو حدیث میں آپ نے اللہ کا مہینہ قرار دیا۔ اب اللہ کا مہینے تو سارے اللہ کے ہیں، لیکن حدیث میں جو اس مہینے کو یہ فرمایا کہ اللہ کا مہینہ ہے، یہ اس کے احترام کو بیان کرنے کے لیے کہ یہ اللہ کی نظر میں بہت محترم مہینہ ہے، اس لیے اس کو یہ نام دیا شہر اللہ، یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ تو اب محرم کے روزوں کی جو فضیلت ہے کہ محرم کے کسی بھی دن آپ روزہ رکھتے ہیں، اس کی فضیلت عام مہینے اور عام دنوں کے روزوں سے زیادہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے ہمیں یہ چیز سکھا دی۔ 10 محرم کے روزے کی فضیلت اور زیادہ ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صوم یوم عاشوراء احتسب علی اللہ ان تکفر السنۃ التي قبلها، کہ عاشورہ کے دن کا روزہ رکھنا گزشتہ ایک سال کے گناہوں کو معاف کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اس کے ذریعے گزشتہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ اب ان ساری باتوں سے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان ساری باتوں سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ محرم کے مہینے کی جو فضیلت ہے یہ بہت قدیم ہے۔ جب قدیم ہے تو ہم نے اس کو اسی اعتبار سے دیکھنا ہے، اسی نظر سے اس کو دیکھنا ہے جو شریعت نے ہمیں سکھایا ہے۔ اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، ظاہر ہے وہ تاریخ کا ایک اندوہناک اور ایک ظلم کی ایک داستان تھی جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ لیکن جس طریقے سے ہمارے ہاں اس مہینے کو سوگ کا مہینہ بنا لیا گیا ہے، غم کا مہینہ بنا لیا گیا ہے، تو یہ بات اچھے طریقے سے یاد رکھیں کہ اسلام میں کوئی مہینہ سوگ کا نہیں ہے، کوئی دن اسلام میں سوگ کا نہیں ہے۔ اسلام نے تعلیمات دی ہیں، کسی کے ہاں انتقال ہو جاتا ہے 3 دن اس کے ہاں آپ سوگ منائیں۔ اگر بیوی ہے اس کو بتایا کہ 4 مہینے 10 دن اس کی عدت ہیں، 4 مہینے 10 دن تک وہ سوگ کرے گی، اور اس پر سوگ منانے کا مطلب بھی کیا ہے؟ سوگ منانے کا مطلب بھی یہ ہے کہ انسان زیب و زینت اختیار نہ کرے، بہت زیادہ کوئی اچھے کپڑے، بہت زیادہ اس طرح دنیا کے سامنے اپنے آپ کو خوش و خرم ظاہر نہ کرے، یہ سوگ منانے کا مطلب ہوتا ہے۔ یہ مطلب بھی سوگ منانے کا نہیں ہوتا کہ انسان اپنے آپ کو مارے یا سینہ کو بھی کرے۔ حدیث شریف میں آتا ہے من ضرب الخدود وشق الجیوب فلیس منا، جس نے چہرے کو پیٹا اور جس نے گریبانوں کو پھاڑا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ صحیح حدیث میں حضور نے یہ فرمایا۔ سوگ کا یہ تصور نہیں ہے اسلام میں۔ اگر کسی کے ہاں گھر میں میت ہو جاتی ہے، کسی کا بھائی مر جاتا ہے، کسی کا بیٹا مر جاتا ہے، شریعت اس بات کی تو اجازت دیتی ہے کہ آپ روئیں، اس لیے کہ وہ ایک فطری چیز ہے، لیکن اس میت پر شریعت آپ کو اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ آپ اپنے چہرے کو پیٹیں۔ اس میت پر جو آپ کے بھائی کی میت ہے یا بیٹے کی میت ہے یا کسی رشتہ دار کی میت ہے، شریعت اس بات کی اجازت اس موقع پر بھی نہیں دیتی کہ آپ اپنا گریبان پھاڑیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے حضور علیہ السلام کو جب حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پتہ چلا ان کی شہادت کا، تو ان کی جو خواتین تھیں، ان کی جو بیوائیں تھیں، وہ اسی طرح نوحہ کر رہی تھی، بلند آواز سے جس طرح خواتین بسا اوقات روتی ہیں یا نوحہ کرتی ہیں۔ حضور علیہ السلام کو جب پتہ چلا، آپ نے انتہائی سختی سے منع فرمایا۔ حضرت جعفر بھی اہل بیت میں سے تھے، حضرت جعفر کا تعلق بھی اہل بیت سے تھا، اور ان کی شہادت پر حضور علیہ السلام نے سختی سے منع فرمایا۔ تو ایک تو یہ بات یاد رکھیں کہ سوگ کا کوئی مہینہ اسلام میں نہیں ہے، غم کا کوئی مہینہ اسلام میں نہیں ہے، غم کا کوئی دن اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام میں ان چیزوں کا تصور ہی نہیں ہے، اور اگر تصور ہو بھی بالفرض والمحال جو کہ نہیں ہے، تو یہ تصور تو بالکل نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو پیٹیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اپنے اس جسم کے مالک نہیں ہیں۔ خودکشی کرنا کیوں حرام ہے؟ خودکشی کے حرام ہونے کی وجہ کیا ہے؟ خودکشی کے حرام ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ جان آپ کی ملکیت نہیں ہے،
جب آپ کی ملکیت نہیں ہے تو آپ اس کو ختم بھی نہیں کر سکتے. اگر یہ جان آپ اس کے مالک ہوتے ہیں تو آپ کو خودکشی کی بھی اجازت ہوتی. تو اسی طرح آپ اپنے جسم کے یوں مالک نہیں ہیں. قرآن کریم کی اس آیت میں یہ فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ کہ یہ جو 4 مہینے ہیں حرمت والے، ویسے تو ظلم کو شریعت نے ہر حال میں منع کیا ہے. ان 4 مہینوں میں اللہ نے خصوصی طور پہ فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ کہ ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو. اللہ تعالیٰ اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ انسان اپنی جان پر ظلم کرے، اس لیے کہ وہ جان اس کی نہیں ہے، وہ جان اللہ کی ہے. تو اس لیے ایک تو یہ بات بہت اچھے طریقے سے سمجھنی چاہیے. دوسری چیز یہ بات اچھے طریقے سے سمجھنی چاہیے، دیکھیں ہم لوگ دیکھا دیکھی بہت سارے ایسے کاموں میں مبتلا ہو جاتے ہیں جس کی شریعت ہمیں اجازت نہیں دیتی. اب محرم کے مہینے میں جیسے میں نے عرض کیا یہ شوق کا مہینہ ہماری نظر میں نہیں ہے، اسلام کی نظر میں یہ شوق کا مہینہ کوئی نہیں ہے. کوئی مہینہ اگر شوق کا مہینہ ہوتا، شوق کا کوئی دن ہوتا اسلام میں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس دن اس دنیا سے تشریف لے کر گئے ہیں اس سے بڑا غم امت پر کوئی نہیں آیا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ حضور کی رحلت سے بڑا غم اس امت پر کوئی آئے گا؟ تو آپ نے کبھی سنا ہے کہ امت کے کسی بھی طبقے نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یوم وفات منایا ہو، اس دن غم کیا ہو؟ اگر غم کرنا ہوتا اسلام نے تو سب سے زیادہ اگر غم کیا جاتا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یوم وفات پر کیا جاتا. جب حضور کی رحلت کے موقع پر کوئی غم کا تصور ہمارے معاشرے میں بھی نہیں ہے، اسلام میں تو ہے ہی نہیں یہ تصور، یہ ہمارے معاشرے میں بھی یہ چیز نہیں ہے. تو انسان کی کامن سینس اس کو بتاتی ہے کہ بھائی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت تو حضور کی وجہ سے ہے. حضرت حسین کی فضیلت تو اس لیے کہ وہ اہل بیت میں سے ہیں، حضور کے اہل بیت میں سے ہیں. وہ حضور کے اہل بیت میں سے ہونے کی جب ان کی اتنی فضیلت ہے، خود حضور کی کتنی فضیلت ہے، تو ان کے یوم وفات پر جب غم نہیں ہے تو باقی کسی کی یوم وفات پر یا یوم شہادت پر کیسے غم منایا جا سکتا ہے؟ اس لیے انسان اگر عقل سے سوچے تو یہ بات اس کو سمجھ آ سکتی ہے. لیکن ہمارے ہاں لوگ محرم کے مہینے میں شادی نہیں کرتے، سفر کے مہینے میں شادی نہیں کرتے. اس کو ہم لوگوں نے منحوس سمجھا ہوا ہے. اللہ نے اس کو مقدس بنایا ہے. اسلام کی یہ واضح تعلیمات ہیں کہ محرم کا مہینہ انتہائی برکت والا مہینہ ہے، اور اگر اس میں آپ شادی کرو گے، اس میں کوئی کام کرو گے، اس میں زیادہ برکت ہوگی بنسبت ان کاموں کے جو ان 4 محترم مہینوں کے علاوہ کسی اور مہینے میں کریں گے. ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے محترم ہیں. اسلام کی یہ تعلیم ہے کہ ان 4 مہینوں میں جو کام کیا جائے اس میں برکت زیادہ ہوتی ہے. ہمارا تصور یہ ہے کہ اگر اس میں شادی کریں گے تو نحوست آ جائے گی. اب دیکھیں ہم کہاں پر ہیں، اسلام کہاں پر ہے. اور یہ میں کوئی تاریخ کی بات نہیں بتا رہا، یہ واضح قرآن کی آیت ہے. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. یہ قرآن کی آیت ہے کہ 4 مہینوں کو میں نے محترم بنایا ہے. تو محترم بنانے کا کیا مطلب؟ یا تو ہم یہ کریں کہ ہم اسلام یہ کہیں کہ اس چیز میں یا اس مسئلے میں ہم اسلام کو نہیں مانتے. دیکھیں قرآن تو قیامت تک کے لیے ہے نا، قرآن تو قیامت تک کے لیے ہے. جب قیامت تک کے لیے تو قرآن میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ یہ مہینہ محترم ہے، اور ہم اس مہینے کو نحوست والا بنائیں تو کیا کسی چیز کا محترم ہونا اور نحوست والا ہونا یہ جمع ہو سکتے ہیں؟ کہ ایک چیز محترم بھی ہو اور منحوس بھی ہو، یہ کیسے جمع ہو سکتا ہے؟ یہ اسلام کے قرآن کی آیات کے ساتھ ٹکراؤ ہے. تو یہ جو ہمارے ہاں خوشی نہیں منائی جاتی محرم کے مہینے میں، اور شادی نہیں کی جاتی، خوشی کی تقریبات نہیں کی جاتی، اس کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے. اس چیز کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. اب لوگوں کو بتا کے ہم تھک جائیں گے، لیکن وہ اپنا ایک تصور وہم دماغوں میں بٹھایا ہوا ہے انہوں نے کہ نہیں کچھ ہو جائے گا، کچھ ہو جائے گا، کچھ ہو جائے گا. تو اگر اس طریقے سے بٹھا کے رکھا ہوا ہے اور اس چیز میں اسلام کی تعلیم کو نہیں ماننا،
تو پھر یہ کہہ دیں کہ اس چیز میں ہم اسلام کو نہیں مانتے، اس چیز میں مانتے ہیں. اور اگر سب چیزوں میں ماننا ہے، سب میں مسلمان ہیں، تو پھر اس میں بھی ماننا پڑے گا. تو ایک تو یہ بنیادی چیز یاد رکھیں. حدیث شریف میں آتا ہے لا تسبوا الدہر وانا الدہر، زمانے کو گالی مت دو. حدیث قدسی ہے، زمانے کو گالی مت دو اس لیے کہ میں زمانہ ہوں. اللہ نے فرمایا اس زمانے کو پیدا کرنے والا میں ہوں. جب تم زمانے کو گالی دیتے ہو تم در حقیقت اللہ کو گالی دیتے ہو. تم پر اگر نحوست آئے گی تمہارے اعمال کی وجہ سے آئے گی. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، فساد جو خشکی اور تری، بر و بحر میں جو فساد ہے اللہ فرماتے ہیں تمہارے اعمال کی وجہ سے ہے، کسی مہینے کی وجہ سے نہیں ہے کہ یہ مہینہ آ گیا تو کام خراب ہو گیا، یہ مہینہ آ گیا تو کام بن گیا. تو اس لیے ایک تو اس چیز کو بہت اچھے طریقے سے سمجھنا چاہیے. اچھا، پھر ہمارے ہاں اس موقع پر 10 محرم کو حلیم پکائی جاتی ہے، سبیلیں لگائی جاتی ہیں. دیکھیں ایک بات یہ سمجھیں، یہ جو کربلا کے واقعے کے بارے میں آتا ہے نا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پانی نہیں ملا تھا، پانی بند کر دیا گیا تھا، یہ بات غلط ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بھی وضو کر کے نماز پڑھتے تھے، یہ تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے. جب وہ وضو کر کے نماز پڑھتے تھے تو یہ بات آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ پیاس کی پانی بند کر دیا تھا؟ اگر پانی بند کیا تھا تو وضو کہاں سے کرتے تھے وہ؟ تو یہ غلط تاریخ ہے جو ہمیں سنا دی گئی ہے اور ہمارے ذہن میں یہ تصور. اور اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پانی بند بھی کیا گیا تھا بالفرض، تو آپ کو تو یہ چاہیے تھا کہ آپ اس دن کا روزہ رکھتے. حضور نے بھی اس دن کے روزے کی فضیلت بتائی ہے کہ وہ اس دن بھوکے پیاسے رہے تھے، ہم بھی آج بھوکے پیاسے رہیں گے. آپ کا کوئی دوست بھوک ہڑتال کرتا ہے اور آپ اس کو کہو کہ مجھے آپ کے ساتھ بڑا غم ہے، کل میں نے 3 روٹیاں کھائی تھی آج 4 کھاؤں گا. یہ عقل اس بات کو مانتی ہے؟ حضرت حسین پر پانی بند ہوا اور تم جو ہے نا اس دن حلیمیں بھی پکا رہے ہو، اس دن بوتلیں بھی پلا رہے ہو، شربت بھی پلا رہے ہو. بھائی اس دن روزہ رکھو تاکہ یکجہتی کا اظہار ہو کہ وہ بھی بھوکے تھے ہم بھی بھوکے ہیں، وہ بھی پیاسے تھے ہم بھی پیاسے ہیں. اور ہمارے ہاں اور اسلام کی تعلیم بھی ہے کہ روزہ رکھو، 10 محرم کے روزے کی ترغیب بھی ہے. اس کے بجائے ہم لوگ حلیموں کے چکر میں لگ جاتے ہیں. پھر لوگ کہتے ہیں اگر 10 محرم کو پکا لی تو کیا ہو جائے گا؟ تو بھائی اگر 10 محرم کو نہ پکائی تو کیا ہو جائے گا؟ سوال یہ ہے. آپ یہ کہتے ہیں کہ 10 محرم کو پکا لی تو کیا ہو جائے گا؟ میرا سوال یہ ہے کہ اگر 10 محرم کو نہ پکائی تو کیا ہو جائے گا؟ آپ سفر کے مہینے میں کیوں نہیں پکاتے؟ ذوالقعدہ میں کیوں نہیں پکاتے؟ ذوالحجہ میں کیوں نہیں پکاتے؟ اب حلیم کے اندر ساری دنیا جہان کی چیزیں آ جاتی ہیں. تو ان کی تاریخ کے مطابق تو حضرت حسین کو کھانا نہیں مل رہا تھا، اور تم جب حلیم بناتے ہو اس میں دال بھی ڈال رہے ہو، جو بھی ڈال رہے ہو، اس کے اندر گھی بھی ڈال رہے ہو، گوشت بھی ڈال رہے ہو، ساری چیزیں جمع کر کے کھا رہے ہو. یہ کون سی اظہار یکجہتی ہے؟ کون سا اظہار غم ہے حضرت حسین کے ساتھ؟ تو ہمارے لوگ بھی دیکھیں، ہمارا یہ بات بھی اچھے طریقے سے یاد رکھیں، اہل سنت والجماعت کا جو شیعوں سے اختلاف ہے یہ فروعی اختلاف نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں. ہمارے ہاں لوگ اس کو بہت جو ہے نا مکس کر دیتے ہیں 2 چیزوں کو. دیکھیں ایک یہ مسئلہ ہے کہ آپ نے ہاتھ یہاں اٹھا کے نماز پڑھنی ہے یا یہاں اٹھا کے پڑھنی ہے، یہاں ہاتھ باندھ دیں یہاں باندھ دیں، یہ فروعی مسائل ہیں، اس کا تعلق عقیدے کے ساتھ نہیں ہے. شیعوں کے ساتھ جو ہمارا اختلاف ہے وہ فروعی نہیں ہے، وہ اصولی اختلاف ہے. ان کے ساتھ ہمارا اصول میں اختلاف ہے. ہمارا کلمہ الگ ہے، ان کا کلمہ الگ ہے. ہماری اذان الگ ہے، ان کی اذان الگ ہے. ہماری نماز الگ ہے، ہم دن میں 5 نمازیں پڑھتے ہیں، وہ دن میں 3 نمازیں پڑھتے ہیں. ہم صحابہ کرام کو معیار حق، معیار ایمان سمجھتے ہیں، وہ صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں. ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلا خلیفہ مانتے ہیں اور انبیاء کو دنیا کی سب سے مقدس ہستیاں سمجھتے ہیں. ان کے نزدیک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ تمام انبیاء سے بڑھ کر ہے. حضرت علی کا مرتبہ ان کی نظر میں سارے انبیاء سے بڑھ کر ہے. یہ قرآن کریم میں وہ تحریف کے قائل ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن اسی حالت میں موجود ہے جس حالت میں نازل ہوا تھا. وہ کہتے ہیں قرآن اپنی اصل حالت میں موجود نہیں ہے، اس کے اندر تحریف ہوئی ہے، اس میں تبدیلی ہوئی ہے. تو ہمارا جو ان کے ساتھ اختلاف ہے، اگر وہ کرتے ہیں وہ اپنے فرقے کی وجہ سے یا جس چیز کو وہ حق سمجھتے ہیں،
اپنے مذہب کی وجہ سے وہ کرتے ہیں، لیکن جس کا تعلق اہل سنت والجماعت کے ساتھ ہے، جو اپنے آپ کو سنی کہتا ہے، جو یہ کہتا ہے کہ میں صحابہ کو مانتا ہوں، تو اس کو کم از کم ان کی مشابہت سے بچنا ہوگا۔ ان کی مشابہت سے اگر آپ نہیں بچیں گے تو یہ بات یاد رکھیں کہ یہ گناہ ہے اور خطرناک گناہ ہے۔ اس لیے اس موقع پر حلیم کا پکانا، اور لوگ جو ہے نا نماز پڑھیں گے نہ روزہ رکھیں گے، 10 محرم کی حلیم ان سے کبھی قضا نہیں ہوتی۔ جیسے 10 محرم کو حلیم پکا لی تو بس سارے سال کے گناہ معاف ہو گئے، 12 ربیع الاول کو حلیم پکا لی تو سارے سال کے گناہ معاف ہو گئے۔ تو اس لیے ان چیزوں سے اجتناب کریں، ان چیزوں سے بچیں، اپنے بچوں کو سمجھائیں۔ بس جو چیز آپ کو نظر آ رہی ہے، جو میڈیا بتا رہا ہے، یا تو خود پڑھیں۔ یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں یہ اپنی طرف سے نہیں کر رہا، آپ پڑھیں، تاریخ اٹھا کے پڑھیں، آپ کو سب پتہ چل جائے گا۔ آپ قرآن اٹھا کے پڑھیں، آپ حدیث اٹھا کے پڑھیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی مت دو۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ اگر تم احد پہاڑ کے برابر، ان احدکم لو انفق مثل احد ذهبا، اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے، میرا صحابی ایک مٹھی جو صدقہ کرے تو اس کا ایک مٹھی جو تمہارے احد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کرنے سے بہتر ہے۔ حدیث میں حضور نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت کی اتباع بھی لازم ہے، خلفائے راشدین کی سنت کی اتباع بھی لازم ہے۔ خلفائے راشدین یہی ہیں، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم۔ تو ہم جو ان رسومات میں پڑھ چکے ہیں، بے دہانی میں، بے خیالی میں، تو ایک تو اس چیز سے اجتناب کریں، اور اگر آپ اجتناب کر رہے ہیں، آپ کے گھر میں کوئی یہ چیزیں بھیج دیتا ہے، اس کو نہ کھائیں، اس لیے کہ اگر آپ اس کو کھاتے ہیں، اس کو استعمال کرتے ہیں، یہ ایک بدعت میں ان کی تائید ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے من وقر صاحب بدعت فقد اعان علی ہدم الاسلام، جس نے کسی بدعتی کی تائید اور توثیق کی، اس کا احترام کیا، اس نے اسلام کو منہدم کرنے میں اس کی مدد کی۔ اب ہم دیکھیں کہ ہم اسلام کو منہدم کرنے میں مدد کر رہے ہیں یا نہیں۔ اور اگر بالخصوص وہ حلیم یا وہ جو بھی چیز ہے، وہ اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر ہے کہ ہم نے ان کی رضا کے لیے یہ کام کیا ہے، ان کو خوش کرنے کے لیے یہ کام کیا ہے، ایسے کھانے کا کھانا حرام ہے، یہ شرک ہے۔ اللہ کے نام کے علاوہ کسی کے نام کی کوئی چیز پکانا، اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام پہ کوئی جانور ذبح کرنا، یہ شرک ہے، اور اس سے وہ کھانا، وہ پانی، جو بھی چیز ہے وہ حرام ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر اس نے اس نیت سے بنائی ہے کہ نہیں میں اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں، ایصال ثواب حضرت حسین کو کرنا چاہتا ہوں، اس سے وہ کھانا تو حرام نہیں ہوگا، کھانا تو حلال ہے، اس لیے کہ اللہ کے نام پہ اس نے یہ تیار کیا ہے۔ لیکن اس کا کھانا بہرحال آپ کے لیے پھر بھی اس لیے ٹھیک نہیں کہ اس کے کھانے سے آپ اس کی تائید کر رہے ہیں۔ اگر کسی کے ناراض ہونے کا ڈر ہے تو علماء نے لکھا یہ گنجائش ہے کہ آپ لے کے رکھ لیں، کسی اور کو کھلا دیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کے نام پر ہی کیا ہے تو کھا بھی سکتے ہیں، وہ حرام نہیں ہوگا۔ لیکن آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ بھی اپنے اس دوست کو سمجھائیں، اپنے اس بھائی کو سمجھائیں۔ تو یہ جو ہمارے ہاں اس طرح کا تصور بنا لیا گیا محرم کے مہینے سے، اور عجیب قسم کا ماحول بنا دیا جاتا ہے محرم کے مہینے میں، یہ بات یاد رکھیں، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اس کو اچھے طریقے سے سمجھنا چاہیے۔ اسلام جتنا ہے، جیسا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے۔ اپنی مرضی سے اگر میں کچھ بنا لوں، کچھ یہ بنا لے، کچھ یہ بنا لے، کچھ یہ بنا لے، دین کا حلیہ ہی بگڑ جائے گا، یہ دین رہے گا ہی نہیں، کچھ اور بن جائے گا۔ اس لیے علماء کی تو یہی ذمہ داری ہے، آپ کو بتائیں گے بھائی یہ صحیح ہے۔ ہماری یہ باتیں بعض لوگوں کو بہت بری بھی لگتی ہیں، کہتے ہیں فرقہ واریت ہے فلاں، یہ فرقہ واریت نہیں ہے۔ یہ بات میں نے آپ کو بتائی کہ ہمارا یہ جو اختلاف ہے یہ فرقہ واریت فروعی اختلاف نہیں ہے، اصولی اختلافات ہیں ہمارے، اور اصولی اختلافات کو اگر ہم بیان نہیں کریں گے تو ہمارا اپنا ایمان خطرے میں۔ آپ کے عقائد کی حفاظت کون کرے گا؟ اگر علماء آپ کو آپ کے عقائد نہیں بتائیں گے کون بتائے گا؟ اس لیے اس کو سمجھیں، قرآن اور حدیث کو خود پڑھیں، قرآن اور حدیث کا مطالعہ کریں، سیرت کا مطالعہ کریں، تاریخ کا مطالعہ کریں، تو آپ کے سامنے ساری چیزیں کھل کر واضح ہو جائیں گی۔ اگر اسی طرح ٹرک کی بتی کے پیچھے لگ کے چلتے رہیں گے، کسی نے کان میں یہ ڈالا تو اس کے پیچھے چل گئے، اس نے کان میں یہ ڈالا تو اس کے پیچھے چل گئے، پھر تو پتہ نہیں ہے کہ منزل آپ کی کیا ہوگی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہر وقت ہدایت کی دعا مانگنی چاہیے۔
نماز میں جب پڑھیں اہدنا الصراط المستقیم، اس تصور کے ساتھ پڑھیں کہ یا اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا، تاکہ مرتے دم تک ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو اور کسی غلط راستے پر نہ چل پڑیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم تو اپنے آپ کو صحیح سمجھ رہے ہوں، حق پر سمجھ رہے ہوں، اور راستہ ہمارا غلط ہو اور معاذ اللہ خدا نخواستہ خاتمہ ہمارا برا ہو جائے۔ اس لیے ہر وقت اللہ تعالیٰ سے خیر کی اور حق کی دعا مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر